جا کر مر جاؤ. اگر معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. کربلا جانا کمال نہیں ہے, کربلا سے کربلائی بن کر لوٹنا کمال ہے. میں کیا حسین کا مطلب کہ مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے, مولا حسد کرتے تھے اب نہیں کریں گے, مولا بغض رکھتے تھے اب نہیں کریں گے. کمال یہ نہیں کہ ہماری زبان لبیک یا حسین بولے, کمال یہ ہے کہ ہماری روح لبیک یا زندگی معرفت اور اخلاق سے جیو, زندگی معرفت اور اخلاق سے جیو, کیونکہ اخلاق ایک دکان ہے, زبان اس کی چابی ہے, اور جب تالا کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے کہ ہیرے کی ہے. اس میں علی ہر موڑ پہ ہمارا مددگار اور محافظ بنتا ہے, اور ہر عمر میں مددگار اور محافظ بنتا ہے. اگر ہم نام علی کے عدد نکالیں, این لام یہ, این سے 70, لام سے 30 30, یہ سے 10, تو ملائیں گے تو 110 ہو جائے گا, 110 ہو جائے گا. تو اگر ہم لوگ 70 کو دیکھیں گے تو اس میں ہمیں بڑھاپا دکھائی دے گا. اگر 30 کو دیکھیں گے اس میں بھرپور جوانی دکھائی دے گی. اگر 10 کو دیکھیں گے تو بچپنا نظر آئے گا. اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, یہ وہ علی ہے جو 70 بڑھاپے میں بزرگوں کے باعث فضیلت اور باعث فخر بنتا ہے, جوانی میں جوان لوگوں کے باعث فضیلت باعث فخر بنتا ہے, بچپن میں بچوں کے لیے باعث فضیلت اور باعث فخر بنتا ہے. اس میں علی اللہ نے ایک تحفے کو پیغمبر کو دیا, پیغمبر نے خیبر میں ہمیں دیا. غدیر میں علی کے ہاتھوں کو اٹھا کر علی کو دکھا کر ہمیں دیا ہے. ہاں عزاداروں, جو نعرہ حیدری ہے وہی ذوالفقار ہے, جو ذوالفقار ہے وہی نعرہ حیدری. بس فرق اتنا ہے کہ جب ذوالفقار چلتی ہے تو وہ آنے والی نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے, اور جب نعرہ حیدری مجلسوں میں چلتی وہ گزری ہوئی نسلوں کو دیکھ کر چلتی محمد والے محمد. سلام ہو بی بی زینب پر. اللہ نے زینب کو اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا, اللہ نے زینب کو اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا جب تک کہ گود میں پالنے والے پنجتن اس دنیا میں نہ آ گئے, جب تک اس دنیا میں اس کو گود کے پالنے والے پنجتن نہ آ گئے. ہاں عزاداروں, زینب وہ ہے جسے کسی غیر معصوم نے گود میں نہیں کھلایا. جبریل جس کا جھولا جھولا ہے اسے حسین کہتے ہیں, حسین جس کا جھولا جھولا ہے اسے زینب کہتے ہیں. آج کل لوگ مجلسیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری مجلس, میری محفل, میری عزاداری. یہ یاد رکھیے ہم عزاداری کے غلام ہیں, غلام کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. جو مالکان مجلس ہیں وہ فرش عزا پر آ کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں پرسا دینے کے لیے, نہ جانے اللہ جانے کہاں بیٹھتی ہیں وہ, جس کا پہلو شکستہ ہے, کمر ٹوٹی ہوئی ہے. ہاں عزاداروں, بات سفید ہے, بات سفید ہے. ہمارا لاکھ حمد و ثنا و تسبیح و تحلیل اس شکستہ بی فاطمہ الزہرا کے پہلو پہ کہ جن کے دعاؤں کے سلے سے ہم اور آپ اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں. ہاں عزاداروں, ہمارا لاکھ سلام ہو بی بی زینب پر کہ جو ہمارے جو امام حسین کی گردن کو کٹتا ہوا دیکھ رہی تھی, 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی. ہاں عزاداروں, پھر کیا ہوا؟ اے زینب فرماتی ہے میں نے اپنے بھائی کو دیکھا اور گلا کٹتا ہوا دیکھا, شمر بھائی کے سینے پہ بیٹھا ہوا گلا کاٹ رہا تھا, کند خنجر تھا, میں آواز دے رہی تھی وا حسینا وا علیہ وا عباسا انا
الشمر يجلس فوق الحسين وأقتلت وذهبت الحسين وقالوا وأنا أقول يا علي ويا فاطمة ويا حسين وجدها وأنا أذهب إلى الخيمة وأقول يا سكينة الأبيك الآن أنت الغريب. اے سکینہ اب تم غریب ہو گئی ہو. آزاداروں شام میں غریبہ آئی. بی بی سکینہ فرماتی ہے, بی بی سکینہ بی بی زینب کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. بی بی زینب فرماتی ہے اے لال کی لاشوں میں سے تم نے بابا کی لاش کو کیسے پہچانا؟ زینب بی بی سکینہ فرماتی ہے بھوپی اماں میں تو لاشوں کے بیچ میں سے گزر رہی تھی کہ مجھے ایک لاشے سے آواز آئی الہیا الہیا یا بنیا اے بیٹی میرے پاس آ جاؤ. میں اپنے بابا کے پاس گئی, بابا کے سر کو اپنے دامن میں رکھا, بوسہ دینا شروع کیا. بی بی زینب فرماتی ہے بیٹا کٹے ہوئے حلق سے کچھ اور آواز آ رہی تھی. بی بی سکینہ فرماتی ہے میرے بابا کے کٹے ہوئے حلق سے آواز آ رہی تھی. اے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب حسین کی پیاس کو یاد کرنا. 11 محرم آج زینب ٹوٹا خنجر لے کر نکلتی ہے, فرات کے پاس آتی ہے, فرماتی ہے عباس ہماری چادر کا کیا ہوگا؟ عباس کے لاشے کو ایک جگہ رکھا, علی اکبر کے سینے کے پاس آئی, جگر پستیوں علی اکبر کے جنازے کے پاس آئیں, قاسم کے ٹکڑوں کے پاس آئیں, کبھی حسین کے جنازے پر, کبھی حسین کے لاشے پر آتی ہیں. ہاں آزادانوں جب ایک قافلہ چلتا ہے, حامد ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک بی بی دیکھی, بی بی زینب کبھی عباس کے لاشے پہ جاتی ہیں, کبھی حسین کے لاشے پہ جاتی ہیں, کبھی علی اکبر کے لاشے پہ جاتی ہیں, کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ جاتی ہیں. ہاں آزادانوں میں نے دیکھا 2 ننھے لاشے تھے, 2 ننھے شہزادے تھے جو مقتل کے بیچ میں پڑے ہوئے تھے. وہ ایک کا پوچھنے حال والا نہیں تھا. میں بی بی زینب کے پاس گیا اور ان سے پوچھا اے بی بی مجھے یہ بتائیے ان کی ماں کہاں ہے؟ کیا ان کی ماں خیمے میں چل کر مر گئی ہے؟ بی بی زینب فرماتی ہے میں ان کی ماں ہوں, میں ابھی زندہ ہوں, میں ابھی ان پر روؤں گی نہیں. حامد فرماتا ہے بی بی آپ ان پر کیوں نہیں روئیں گی؟ بی بی زینب فرماتی ہے ہم جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتے ہیں واپس موڑ کر نہیں لیتے. ہاں آزاداروں ایک قافلہ چلا, ہائے بیویوں کو گنج شہداء سے گزارا گیا. بیویوں نے اپنے اپنے ماں جاؤں کو دیکھا, اپنے اپنے لاشوں کو دیکھا. ہاں بیویاں رونے لگ گئیں, ارے اونٹ کو اپنی اونٹ سے گر گئی. ہاں آزاداروں جب زندان کے شام میں آتی ہیں, بی بی سکینہ کو جب چہلم کا وقت آیا ساری بیویوں کو امانتیں واپس مل رہی تھیں. کبھی علی اکبر کا سر آتا ہے, کبھی عباس کا سر آتا ہے, کبھی قاسم کا سر آتا ہے, کبھی حسین کا سر آتا. بی بی زینب اٹھی, حسین کے سر کو لیا, آغوش میں لیا, گرنا شروع کرنے لگی. کبھی ایک چھوٹی ننھی سی چادر آتی ہے جلی ہوئی تھی, بی بی زینب بڑھی آ کے دامن میں رکھ لیا. آزاداروں 2 ننھے سر آئے, 2 ننھے سر آئے. پھر کیا ہوا؟ کسی ظالم نے پوچھا کیا اس کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ بی بی زینب فرماتی ہے نہیں میں ابھی زندہ ہوں, میں ان کے سر کو نہیں لوں گی, میں ان پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ حسین کی ماں مر گئی ہے اور میں ابھی زندہ ہوں. ہاں آزاداروں پھر کیا ہوا؟ چہلم کا وقت تھا. ہاں بی بی سارا قافلہ جانا شروع ہوا, کربلا کی طرف روانہ شروع ہوا. بی بی زینب نے ایک چادر لے کر آتی ہے, کوئی زندان شام میں آ جاتی ہے, ایک قبر کے پاس لیٹ جاتی ہے, ہاں لپٹ کے رونے لگ جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ آواز دیتی ہے اے سکینہ ذرا اٹھو, تم ہی تو کہہ دی تھی کہ پھوپھی اماں ہم لوگ مدینے کب جائیں گے, پھوپھی اماں ہم لوگ واپس وطن کب جائیں گے, چلو اب ہم لوگ جاتے ہیں. دیکھو سجاد کی بیڑیاں کٹ چکی ہیں. آزاداروں جب ایک قافلہ روانہ ہوا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے تو ایک بیٹے کو دلاسا ہوتا ہے کہ کوئی آئے اسے سینے سے لگائے, اسے دلاسا دے, اسے اپنے باپ کو پرسا دے. ہاں آزادانوں سید سجاد ایک راہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی آئے, کوئی مجھ کو گلے لگائے, مجھے بابا کا پرسا دے. لیکن کیا ہوا؟ ہے شام میں ہمارے اوپر گرم پانی پھینکا گیا, تازیانے مارے گئے, بیویوں کی چادریں چھین لی گئی, تماچے لگائے گئے. امام سجاد جب امام حسین کی قبر کے پاس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ امو جابر ہیں, چچا جابر ہیں, پاس میں جاتے ہیں, کہتے ہیں چچا
چچا جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے بابا کو قتل کر دیا گیا. چچا جابر میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا. چچا جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کی لاش کو پامال کر دیا. چچا جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عباس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا. چچا جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کو برچھی لگائی گئی. ہاں آزاداروں, امام حسین فرماتے ہیں سید سجاد فرماتے ہیں چچا جابر ذرا ہٹ جائیے, میری ماں بہنیں آ رہی ہیں. ہاں آزاداروں, بی بی زینب اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیتی ہیں. کونیوں کے بل چلتی ہیں, کونیوں کے بل چلتی ہیں, آئے قبر سے لپٹ جاتی ہیں, آواز دیتی ہیں ہائے بھیا جب کوئی آتا ہے تو تحفہ لے کر آتا ہے, میں آپ کی امانت آئے زندان کے شام میں چھوڑ آئی. آئے بھیا میں سکینہ کو نہ لا سکی. ہاں یہ کارواں واپس جاتا مدینے کی طرف جاتا ہے. جب مدینے کی طرف آتا ہے کیفیت ہوتی ہے انسان کی, جب وطن واپس جاتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم لوگ وطن واپس جا رہے ہیں. لیکن ہائے بی بی زینب ایک ایک مقام کو دیکھتی ہیں, ایک ایک گلی کو دیکھتی ہیں تو رونا آتا ہے. ہائے حسین, ہائے عباس, ہائے علی اکبر, ہائے قاسم. جب مدینے آتی ہیں اپنے نانا کی قبر کے پاس آتی ہیں, اونٹ سے گر جاتی ہیں, کونیوں کے بل چلتی ہیں, اپنے نانا کے پاس آ جاتی ہیں, فرماتی ہیں نانا آپ کی بیٹیوں کو شرابی کے دربار میں لے جایا گیا, سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے گئے, حسین کے گلے کو کاٹ دیا گیا. شمر نے ضربتیں لگانا شروع کی. آئے بابا ہے نانا, میں کہتی رہتی تھی واہ علیہ واہ حسینہ واہ فاطمہ واہ جدہ, الحمدللہ وبالولا ملت رسول اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا قضائی و تسلیما